نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے نیا باب سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت انٹرسٹنگ، بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ چیزیں پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ہمارے مائنڈ میں سوال بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کا جو وضو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ لگتا ہے ہمیں، ہمارے خیال میں یہ ہم سے مختلف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں وہ صحیح کر رہا ہے، پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا مائنڈ میں۔ کس کس کے مائنڈ میں ایسے سوالات آتے ہیں؟ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے ہمیں لاجکس پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مسلک کو لے کے ہمیں اپنا اس کو بحث نہیں بنانا چاہیے پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، کبھی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بیسس پہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکلی جو مومن ہے، ٹھیک ہے، ہاں، جو چیزیں بدعتیں پیدا کرتی ہیں ان کو ہم اپنے دل سے ناپسند کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بہت کچھ یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے باب سنن الوضوئی، یعنی کہ وضو کے مسنون افعال، الفصل الاول، پہلی فصل، انسان جب سو کر اٹھے تو وہ ہاتھ دھوئے، اس کی دلیل ہمیں اس حدیث سے ملے گی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایزستیقظا، یہ کہتے ہیں کہ کوئی جب جاگ جائے، ٹھیک ہے، جب جاگو، احدکم، تم میں سے کوئی، من نو میں ہی، اپنی نیند سے، فلا یغمسن، تو وہ دھو لے، ٹھیک ہے، وہ نہ ڈالے، یدہ، اپنا ہاتھ، فی الانائی، برتن میں، حتی، یہاں تک کہ یغسلہا، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جب تک دھو نہ لے، فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جانتا، اینا، کہاں رہا، یہ ورڈ جو ہے تھوڑا مس پرنٹ ہے، آپ نے شیئر کیا ہے سعدیہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ؟ جی ابھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ اچھا چلے میں وہیں سے دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام یہ ہے علیکم ورحمۃ باتت اللہ یدہ، وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اس کی میننگ ہے کہ اس کے ہاتھ نے جو ہے وہ کہاں رات گزاری، کہاں کہاں گیا، ٹھیک ہے، اس کی میننگ یہی ہے۔ اب ہاتھ کہاں کہاں گیا، اس سے کیا مراد ہے، کون بتائے گا؟ نہیں، ہینڈ واش تو کرنے ہیں، ہاتھ کہاں کہاں گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آمنہ سمرو، یہ بھی چانس ہے، ٹھیک ہے، ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ سو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا کہیں پہ کھجلی ہو گئی، کہیں پہ بھی اریٹیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، منہ میں آپ نے ہاتھ ڈالا، آپ کو نہیں پتا، آپ انکانشیس ہوتے ہو، ٹھیک ہے، ناک میں آپ کا ہاتھ چلا گیا، آپ کو کوئی بھی اریٹیشن ہوئی، ناک میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اب جو سر میں بھی خارش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہاتھ آپ کا جا رہا ہے، آپ نیند کی حالت میں ہیں، دماغ سو رہا ہے، آنکھ آپ کو نہیں دیکھ رہی، مطلب آنکھ بھی کانشیس نہیں ہے، دماغ بھی سو گیا، آپ غافل ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اٹھ گئے، اب آپ کا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ کھانے پینے کے لیے جو ہے اس کے جو پانی کا خاص طور پر جو برتن ہے اس میں ڈالنے کے لیے آپ اس ہاتھ کو استعمال کر دیں۔ اب یہاں پہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو چلے ایک ٹیب والا آپشن ہے، ہم گئے، ہم نے ٹیب سے جو ہے وہ آن کیا اور پھر پانی ہم نے لے لیا، ہم نے ہاتھ دھو لیے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتا، تو وہ لوگ پانی کو کیسے سٹور کرتے ہیں، کون بتائے گا؟
बिल्कुल उज़मा, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये लोग अपने साफ बर्तनों में पानी को स्टोर कर लेते हैं। कोई केन ले सकते हैं, कोई खुले मुंह का बर्तन ले सकते हैं, ठीक है। अब जब इंसान अनकॉन्शियसली जब सो के उठा, अनकॉन्शियसली उसका हाथ भी साफ नहीं था, उसको मालूम भी नहीं है। इवन मच्छर है, ठीक है, आप नींद में मच्छर भी मार लिया, आपने किसी हशरात को टच कर लिया, कुछ भी हुआ, आपका हाथ साफ नहीं है, इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि आपने पानी का वो बर्तन जिसमें से पूरा दिन सभी लोगों ने, घर के सभी अफराद ने वहां से पानी लेना है, और आप उसमें हाथ डाल देते हो, ठीक है। और ये भी कि उठते ही कहीं कोई ऐसा ना हो आप कोई चीज खा लो। तो हदीस से हम बहुत सारी चीजों का इस्तदलाल लेंगे इंशाल्लाह। उठने उठते ही कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई ना कोई, उनको अगर भूख लगी है कि फ्रिज खोला, कोई चीज उठाई, खा ली, मुंह में डाली। आपने किससे मुंह में डाला? अपने हाथ को इस्तेमाल करते हुए। तो हाथ जो है वो साफ नहीं था आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले उठ के क्या काम करना है? उठ के सबसे पहला काम यही करना है कि आपने अपने हाथ धो लेने हैं, ठीक है। हाथ धोने के बाद अपना दिन आपने स्टार्ट करना है, जो भी रूटीन है, कुछ खाना है, नहीं खाना, बनाना है, किचन में जाना है, हाथ धोए बिना आपने कोई अपना काम स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ से हमें बहुत बड़ी एक दलील मिलती है, शरई हुक्म मिलता है। अब यहाँ पे अहले इल्म का इत्तफाक है कि नींद चाहे वो रात की है, चाहे वो दिन की है, उठते ही हाथ धोने चाहिए। अगली हदीस की तरफ बढ़ते हैं। सोकर उठे तो नाक झाड़ ले, ठीक है। अब हमें नाक झाड़ने के बारे में पहले भी हमने पढ़ा। कौन बताएगा कि नाक झाड़ना जरूरी क्यों हो जाता है सोकर उठने पर? वेरी गुड सादिया, सादिया सुमरो। नाक झाड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर शैतान जो है वो बैठता है, नाक के जो है वहां पे वो रात गुजारता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आमना के बाद शगुफ्ता, स्नोबिया, कुरतुलैन, फजीला, आप सब लोगों के बिल्कुल ठीक आंसर्स आए हैं, और बाकी जो भेज रहे हैं उनके भी माशाल्लाह से। तो फिर हम रिवायत पढ़ लेते हैं। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़स्तैक़ज़ू, जब कोई जाग जाए, अहदुकुम, तुम में से कोई, मिन मिन मना में ही, इसके मीनिंग है कि कोई अगर सोकर जाग जाए यानी नींद से जाग जाए, फल यस्तनसिर। अच्छा, फल यस्तनसिर का मीनिंग मैंने काफी बार बताया है आपको, कौन बताएगा? इस्तंसार के नाम से बताया होगा, किसी को याद है क्या मीनिंग है इसके? बिल्कुल सोया, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। इसका मीनिंग है नाक झाड़ना, ठीक है। इस्तंसार करना उसी से निकला है, बस वो झाड़ ले। फल यस्तंसिर, के वो झाड़े अपना नाक, सलासन, 3 बार। फाइन्ना, फाइन्न शैताना, क्योंकि शैतान युबीतु अला खैशूम में ही, वो रात गुजारता है, कहाँ पर? खैशूम में, ठीक है। तो फिर उठ के अपने, ऑब्वियसली जब हम वुजू भी करते हैं उठने के बाद, तो फिर नाक झाड़ना है। अब यहाँ पे मेल्स तो चले उठते ही वो वुजू करेंगे, हम लोग मोस्टली रात को सो गए, उठ के हमने अपनी नमाज अदा करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? वुजू करते हैं। लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के साथ कुछ ऐसे अयाम भी आ जाते हैं जब नमाज अदा नहीं करनी होती, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने नमाज नहीं भी पढ़नी तो भी हमने नाक झाड़नी है, ठीक है। नाक में पानी डालेंगे तो नाक झाड़ेंगे, और फिर क्या होगा? शैतान का जो असरात हैं वो जायल हो जाएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज सीखी, जो चीज जो आपको ये पहले बता दिया गया था कि खैशूम क्या है, लेकिन मैं फिर से, मुझे लगता है कि रिवाइज करवा देना चाहिए। खैशूम नाक की वो जगह है जहां से हम तिलावत करते हुए गुन्ना करते हैं, ठीक है। तजवीद वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे इससे, जो तजवीद नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी ये चीज लाजमी उनको मालूम होनी चाहिए कि तिलावत करते हुए हम गुन्ना करते हैं ना, ठीक है। तो यही नाक का वो हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है जिस पर शैतान अपनी रात गुजार देता है। आगे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू कैसा हुआ करता था। हदीस का रेफरेंस है 393। वकीला अब्दुल्लाह इब्न ज़ैदिन इब्न आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इनसे जो है, कीला यानी पूछा गया,
कैफा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू कैसा हुआ करता था, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वुजू किया करते थे। फदा आपस उन्होंने मंगवाया बिवुजुई, वुजू करने का पानी। ठीक है, जब हम वाव पे जबर वाला वुजू पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या इसे अखज करेंगे कि ये वुजू का पानी है। ठीक है, जैसे वाव पे जब पेश होगी वुजू, ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि हम जो तहारत हासिल करते हैं नमाज से पहले वाला वुजू करते हैं। जबकि वाव पे जब जबर होगी वजू, तो इसका मतलब है वजू वाला पानी। और विजू, विजू कहते हैं बर्तन को। ठीक है, तो इसको हमारे असातिज़ा इस तरह से भी याद कराते हैं जब हम अरबिक पढ़ रहे होते हैं कि वजू, विजू से लेकर वजू कर लो। ठीक है, तो इस तरह याद रहता है कि पानी जो है वो बर्तन से लेके वजू कर लो। चले आगे चलते हैं इसमें हम हदीस में। फाफरगा अला यदैहि फगसल यदैहि, बस आपने क्या किया, अपने हाथों पर पानी डाला, यानी हाथों को धोया। मरतैनी मरतैनी, दो दो बार। ठीक है, एक बार पानी लिया, हाथों पे डाला, हाथ धोए, फिर से पानी लिया, फिर अपने हाथों पे डाला, फिर हाथ धोए। सुमा मजमजा, फिर आपने कुल्ली की। वस्तंसरा, नाक झाड़ा। सलासन, 3 बार। सुम्मा गसला वजहू सलासन, फिर आपने धोया अपने चेहरे को 3 बार। सुम्मा गसला, फिर धोया। यदैहि, अपने हाथों को। मरतैनी मरतैनी, दो दो बार। ठीक है, अब ये जो हमने देखा कि स्टार्ट हुआ अपने हाथों को धोने का, ठीक है, ये स्टार्ट वाले हाथ थे। अब क्या धो रहे हैं हम, अपनी कोहनियों तक धो रहे हैं। इलल मिरफकाइन, मिरफकाइन जो है, मिरफक कहते हैं कोहनी को, और मिरफकाइन किसको कहेंगे, दोनों कोहनियों को। ठीक है, दोनों कोहनियों तक जो हम हाथ धो रहे हैं, ये भी दो दो बार धो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, कौन बताएगा। किसी को डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल आमना, आपका जवाब बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। और बिल्कुल आमना, आपका, आपने सही जवाब दिया है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे डिफरेंस ये लग रहा है, हम हमेशा जब भी वजू करते हैं तो हम 3 बार धो रहे होते हैं। ठीक है, जबकि हदीस के जो अल्फाज हैं वो है मरतैनी मरतैनी, यानी कि दो दो बार कोहनियों तक आपने अपने हाथों को धोया। ठीक है, सोमा मसहा, फिर आपने मसा किया। रासहू, अपने सर का। बियदैहि, अपने दोनों हाथों से। फाकबला बिहिमा वादबरा, यानी कि स्टार्ट जहां से किया आगे से शुरू किया, और फिर पीछे ले गए। बेमुकद्दमा राह से ही, सर के पीछे पीछे ले गए। सुम्मा जहाबा, फिर गए। बिहिमा, यानी कि जो दो हाथ हैं। अब जो बिहिमा, यहाँ पे ये तस्निया का सीगा है ना। ठीक है, यानी दोनों हाथों को ले गए, सर के स्टार्ट से लेके पीछे तक ले गए। इला फकाह, फकाह कहते हैं गुद्दी तक। ठीक है, गुद्दी क्या होती है, गर्दन से पहले तक खत्म हो जाता है सर का वो हिस्सा, इसको गुद्दी को सर गर्दन नहीं बोलते। ठीक है, ये आपके सर में ही कंसीडर किया जाता है। तो अपने हाथ कहाँ से ले गए, पेशानी से स्टार्ट किए, पीछे तक ले गए। सुमा रदा होमा, ठीक है, फिर ये क्या किए, हाथ वापस लौटाए। हत्ता, यहाँ तक के। राजा इलल मकान लजी बदा मिनहु, यानी कि जहां से शुरू किया था, शुरू कहाँ से किया था, पेशानी से, फिर वापस पेशानी तक ले आए। ठीक है, सुम्मा गसल रिजलैहि, फिर आपने धोए अपने हाथ। ठीक है, अपने सॉरी पाँव, रिजल कहते हैं पाँव को, रिजलैहि यानी कि दोनों पाँव को धो लिया। अब यहाँ पे ये वुजू समझ में आया आपको, हमने जिस तरह से पढ़ा है इसको, हदीस के जो अल्फाज है वो क्या है। बिल्कुल वही तरतीब है। कैसे कि सबसे पहले तो हाथ धो लिए, सिर्फ हाथ धोए पहले। ठीक है, दो दो बार अपने हाथों को धो लिया, फिर कुल्ली की, फिर उसके बाद नाक को झाड़ा 3 बार, फिर उसके बाद क्या किया, चेहरे को धोया 3 बार, और फिर अपने हाथों को धोया कहाँ तक, कोहनियों तक। सही है, यानी कि अपने बाजू धो लिए, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं, बाजू धोए कोहनियों तक। फिर सर का मसा किया। मसा करने का क्या तरीका था, दोनों हाथों को गीला किया। ठीक है, फिर उसके बाद पेशानी से लेके गुद्दी तक ले गए, और फिर उसके बाद वापस लौटाया कहाँ पर, पेशानी तक वापस ले आए उन्हीं हाथों को।
کلیئر ہے نا؟ اچھا یہاں پہ جو ہم نے 2 بار پڑھی ہے نا، آگے ہم اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں، اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث ہے 394۔ یہ جو ہے یہ متفقن علیہ ہے، یعنی متفقن علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے بتایا تھا ایک بار۔ فرحانہ انجم، ضروری نہیں ہے کہ اگر پانی کی کوانٹٹی زیادہ بھی ہے تب بھی آپ 2 بار دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے احادیث پڑھیں گے، یہ ساری احادیث آپ کو وضو سے متعلق ہی ملیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بالکل دونیا بخاری مسلم دونوں میں جو حدیث ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ متفقن علیہ ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا عظما، نہیں آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کریکشن کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اس پہ کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کو لاسٹ کلاس میں میں بتاؤں گی کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، آپ کی صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، حسن کے درجے کو کون سی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ حسن میں بھی پھر 2 اقسام ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ کو وہ بتا دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عالمہ کورس میں زیادہ ان کو ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی، ہمیں صرف سٹیٹس پتہ چل جائے کہ حدیث صحیح سٹیٹس ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم اگلی حدیث سٹارٹ کریں، 394 حدیث ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ حدیث میں عبداللہ بن زید بن عاصم، ٹھیک ہے، ان کی روایت آئی ہے، اور یہ کیا ہے کہ توضا لنا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگین جو ہے وہ پوچھا گیا ان سے طریقہ، فدا بی انائی، تو انہوں نے منگوایا پانی کا برتن، فقفا، تو چلو جو ہے انہوں نے لیا، منہو اس میں سے، علی یدیہ اپنے ہاتھوں میں، فغسلہما ثلاثا پھر ان کو دھویا، یہاں ہما کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، کتنی بار؟ ثلاثاً 3 بار، ثم ادخل یدہ، انہوں نے پھر داخل کیے اپنا ہاتھ داخل کیا، فاستخرجہا پھر ہاتھ کو باہر نکالا، کس طریقے سے باہر نکالا؟ پانی کے ساتھ نکالا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے پانی کے برتن میں کہ پانی کے برتن سے پانی نکالا، اور مزمزہ پھر انہوں نے کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی چڑھایا، من کفن واحدتن، من کفن واحدتن یعنی کہ ایک ہی چلو سے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے کلی بھی کر لی، تھوڑا سا پانی بچا دیا، اور ناک کے آگے رکھ کے پانی کو زور سے سانس کے ذریعے کھینچ لیا اندر، ٹھیک ہے؟ ففعل ذالک ثلاثاً، اور ایسا کیا انہوں نے کتنی بار؟ 3 بار۔ یہ والی چیز کلیئر ہے نا؟ ایک چلو پانی کا بھرا، اس میں سے کلی کا پانی لے لیا منہ کے اندر، بچتا ہوا پانی ناک کے آگے کیا، سانس زور سے کھینچا، اور وہ پانی ناک کے اندر چڑھایا، اس کو استنشاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ، فاستخرجہا پھر نکالا انہیں، فغسلا اور دھویا، وجہہ اپنے چہرے کو، ثلاثاً 3 بار، ثم ادخل یدہ اور پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، فاستخرجہا اور پانی نکالا، فغسل یدیہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین مرتین مرتین اپنے دونوں بازو جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یدہ الی المرفقین کا مطلب ہے کہ کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا 2 بار، ثم ادخلا پھر داخل کیا، یدہ اپنے ہاتھ کو، فاستخرجہا پانی نکالا، فمسحا اور مسح کیا، براسے ہی اپنے سر کا، فاقبلا بیدیہ یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے سے سٹارٹ کیا، وادبرا اور پیچھے کی طرف لے گئے، ثم غسل رجلیہ اور پھر دھویا اپنے پاؤں کو، الی الکعبین یعنی کہ کعبین کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، کعبینی دونوں جو ٹخنے ہیں ان تک ان کو دھویا، ثم قال پھر فرمایا، ہاکذا کانا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے وضو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پہ دوبارہ سے ایک اور روایت کی ایکسپلینیشن دے دی، پاک بلا بھی ما واد برا، یہاں پہ جو مسا ہے اس کو یہاں پہ دوبارہ سے کلیئر کیا گیا ہے، بدا بمقدمہ راس ہی، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے، یعنی کہ سٹارٹ کیا، پیشانی سے سٹارٹ کیا، پیچھے کی طرف لے گئے،
ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، ثم ذہبا، پھر لے آئے بہما دونوں ہاتھوں کو، الی فقا گدی تک لے آئے، ثم ردہما حتی رجع الی المکان الذی بدا منہ، یعنی گدی تک لے کے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس لے آئے کہاں پہ، جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، الی المکان الذی، جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، بدا منہ، یعنی کہ واپس پیشانی تک لے کر آئے دونوں ہاتھوں کو، ثم غسل رجلیہ، اور پھر اپنے پیروں کو دھویا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت کی بھی یہاں پہ ایکسپلینیشن آ گئی ہے ساتھ ہی، فمزمزا واستنشقا واستنثرا سلاسن، تین بار کیا، کیا کیا تین بار، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اور استنصار کیا یعنی ناک کو جھاڑا، بسلاسی غرفات من المائی، ٹھیک ہے، تینوں بار جو ہے وہ پانی لیا، اور یعنی کہ یہ تین تین بار یہ والا عمل کیا، یہ کس کس طرح سے کیا، ٹھیک ہے، تین چلو لیے ہوں گے، تین چلو بھرے ہوں گے، کلی بھی کی اسی تین چلو سے ہی، ناک بھی صاف کر لیا، یعنی ناک سے استنشاق کیا، استنصار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ اب تک جو ہم نے پڑھا، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وضو تھا، اس میں کیا چیز نہیں تھی، گردن کا مسا، ٹھیک ہے، ایک بار بھی نہیں آیا کہ گردن کا مسا کرنا جو ہے وہ کرنا چاہیے، یا پھر گردن پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گردن کا بھی مسا کرتے ہیں، اب یہ جو سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو سر کا مسا ہے اس کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے کرنا سیکھا، کیسے، دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا فریش پانی سے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ گیلے تھے تو ہم نے اسی ہاتھ سے ہی ہم نے جو ہے اپنے سر کا مسا کر لیا، نہیں، الگ سے پانی لیا دونوں ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں کو لے لیا، یعنی کہ آپ کا جو تھمب ہے یہ آپ کی کان کے اوپر والی جگہ پر ہونا چاہیے، پیشانی سے آپ نے اپنے بال، یہ جو مسا ہے یہ سٹارٹ کرنا ہے، دونوں ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف لے جانے ہیں، نہایت تسلی سے، نہایت وقار سے گدی تک لے کے جانے ہیں، پھر وہاں سے واپس لے آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ سب کا کیا سوال ہوگا، کامنلی ایک ہی سوال ہوگا کہ جب ہم سر واپس اپنے ہاتھوں کو لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے بال آگے کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے، مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے، خواتین کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بال جو ہے وہ چوٹیا سے بھی نکل کے آگے کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو واپس آپ نے سیٹ آپ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دوبارہ واپس پیچھے لے جا کے ان کو سمیٹ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت ہے، ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ایک اور پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اگلی روایت ہے 395، وان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، مرتن مرتن، یعنی کہ اعضاء کو جو دھونا ہے وہ کتنی بار تھا، ایک ایک بار، لم یزد، اس پر زیادتی نہیں کی، علی ھذا، یعنی اس سے زیادہ انہوں نے اس پر نہیں دھویا، اسی پر ہی اکتفا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بار اعضاء کو دھو لیا، صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت ہے، وان عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کیا کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضع مرتین مرتین، یعنی کہ دو دو بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو دھویا۔ پھر 397 حدیث دیکھ لیتے ہیں، وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ توضع بالمقاعد، انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے یا وضو کا ارادہ کر لیا، فقالا، اور فرمایا، انا اریکم، کہ میں تمہیں میں دکھاؤں تم سب کو، وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو تم لوگوں کو دکھاؤں، وتوضع ثلاثا ثلاثا، انہوں نے وضو کیا اعضاء کو، یعنی جو اعضاء وضو ہیں ان کو دھویا تین تین بار۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک یوں سمجھے کہ جمع و تطبیق کا جو ہے عمل، وہ یہاں پہ کیا آئے گا، اب یہاں پہ ڈفرنس جو ہے وہ بہت ہی مائنر سا ایک ڈفرنس ہے، کہ کبھی اعضاء کو دو بار دھویا، ٹھیک ہے، کبھی تین بار، کبھی ایک بار۔
اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں اس میں سے ہم معاذ اللہ ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. جتنی بھی احادیث ہیں اس میں کبھی حضرت عثمان سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کبھی حضرت عبداللہ سے روایت ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی صحابی ہیں انہوں نے یہ والا وضو خود دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ محدثین تک یہ چیز جو پہنچی ہے وہ انہی کی سٹیٹمنٹ سے ہی پہنچی ہے. یعنی کہ وضو جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا سیکھا، آگے سکھایا. کیونکہ صحابہ ہی تعلیم کیا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی عمل کرتے دیکھا وہ آگے تعلیم کر دیا کرتے تھے، یا پھر ازواج مطہرات. تو یہ پورا ایک یوں سمجھے یہ سب ایک مدرسہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوری ایک یونیورسٹی تھی لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. تو اب ہمارے پاس سب جو ہے دلائل سارے ہمارے پاس آ گئے. ہم نے کیا سیکھا اس سارے وضو سے؟ کہ ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اطمینان قلب اگر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو کافی ہے. پھر ہمارے پاس 2 مرتبہ دھونے کی دلیل ہے، ہمارے پاس 3 مرتبہ دھونے کی بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بس جو ہے اطمینان بہت ضروری ہے. جلدی میں آپ نے وضو کے اعضاء کو نہیں دھونا، ٹھیک ہے، جلدی جلدی نہیں دھونے، بلکہ اطمینان قلب بہت ضروری ہے. آپ کے اعضاء جتنے بھی وضو والے ہیں سب تک پانی پہنچنا چاہیے. آپ نے آرام سے وضو کرنا چاہیے. ایک بار دھو لیا، آپ کو لگتا ہے کہ میری باڈی کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہا ہوگا، میں نے اچھے سے وضو کر لیا، ایک بار بھی کافی ہے، 2 مرتبہ بھی کافی ہے، 3 بار مسنون ہے. اس سے زیادہ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. 3 جو ہے وہ حد ہے، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ قرآن میں موجود ہے نا کہ اپنے رسول سے آگے نہیں بڑھو. یہ مفہوم ہے آیت کا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کر دیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے. یہاں پہ ہم اپنا جو آج کی کلاس ہے اس کو یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اسے آگے پڑھیں گے. اچھا، یہاں پہ میں آپ سب لوگوں کو اس ریکارڈنگ میں ہی مجھے کنوے کر دینا چاہیے کہ ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا ہم لوگ چینج کر لیں گے نیکسٹ ویک سے. اب آپ کی ہالیڈیز سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اتنی زیادہ ہالیڈیز نہیں اناؤنس کرنا چاہتے تھے. صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے کہ نیٹ ورک نہیں ہوگا، نہیں رہے گا. اب جن کے پاس وائی فائی اویلیبل ہے وہ لوگ تو اس کو ویل کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سم کا جو پیکج سے کرتے ہیں ڈیٹا، ٹھیک ہے، وہ یوز کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہالیڈیز جو ہے وہ اناؤنس کرنی پڑ رہی ہیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ یہ جو پورا ویک آ رہا ہے وہ آف کریں گے، ٹھیک ہے. فرائیڈے کو ہماری جو ہمارے روٹین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے لائیو کلاس کے پریویس بیچ ہے ان کی گرامر چل رہی ہے تو وہ انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور اس دن حدیث کی کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب سے آنورڈ پورا ویک یہ جو ہمارا کورس ہے یہ مکمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم لوگ 1 گھنٹے کی حدیث کلاس رکھیں گے. منڈے کو سیرہ کی آخری کلاس ہو جائے گی، پورا ٹائم ٹیبل میں آپ لوگوں کو کنوے کر رہی ہوں، اور پورا ویک حدیث کی کلاس چلے گی. یعنی کہ آنے والے جو 4 دن رہیں گے اس میں انشاءاللہ 3 دن سوری، اور اس میں حدیث کی کلاس چلے گی. اور جب تک ہمارا یہ کورس مکمل نہیں ہو جاتا ہم عقیدہ سٹارٹ نہیں کریں گے. عقیدہ جب یہ والا کورس مکمل ہوگا انشاءاللہ ہمارا عقیدہ کورس سٹارٹ ہو جائے گا. بہت اچھا کورس رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گا ڈائریکٹلی انشاءاللہ. اپنے عقائد کو درست کریں گے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنا بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اپنی اگلی جنریشنز کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے حلقہ احباب کو ہم سب جو ہے یہ چیز پہنچانے والے بنیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.